अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का सेशन भी हमने जो रखा है कुछ कोशिश की है पिछले सेशन से। अच्छा, पिछला सेशन किस टॉपिक पे था? हमने याद है किसी को? हमने किस टॉपिक पे बात की थी? चैट बॉक्स में लिखें। नहीं याद? कोई तो बताए ताकि मुझे मोटिवेशन आए कि हम आगे चलेंगे। तुम्हें याद है? जरा जरा कुछ तो याद कर ले। आप लोगों ने पिछला सेशन अटेंड किया था? अगर किया था तो वन लिखे चैट बॉक्स में। जी जी, शाबाश, सबा ने लिख दिया है और किसी ने नहीं लिखा। फाइंडिंग कामनेस इन chaos। तो इससे मैं क्या समझूंगी कि आप लोगों को कुछ भी नहीं याद पिछला? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मुझे ये बताइए। अच्छा चलें, क्या सीखा था पिछले सेशन से ये बता दें, नाम छोड़ दें। जी, लिखें। जी, और? यस, चलें, शुक्र है ये कुछ याद है, हल्का हल्का याद है। चलें, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बात होती है कि हमें अपने आप को याद रखवाना है। ये याद रखें, क्योंकि सारा काम तो अमल है और अमल के लिए याद रखना बहुत जरूरी होता है। आवाज का मसला आ रहा है? सबा जो आवाज ठीक आ रही है? बाजी आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, ठीक है। चले जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्लाइड शो में आगे नहीं जा रही, क्या हुआ इसको? अनप्लग टू रिचार्ज, ठीक है। अनप्लग से क्या ज़हन में आ रहा है? अनप्लग टू रिचार्ज से क्या ज़हन में आ रहा है आपके? क्योंकि हमने कामनेस, फाइंडिंग कामनेस इन chaos जब बात की थी तो उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी, ठीक है। लेकिन अब हमने आज की जो टॉपिक है वो बड़ा ही साइंटिफिक किस्म का लग रहा है, लेकिन बात तो ये है कि आपके जहन में क्या आ रहा है कि आप क्या सीखने वाले हैं, आपको क्या सीख लेना चाहिए इसके अंदर। जी, बोलना है तो बोल दें, लिखना है तो लिख दें, वरना फिर मैं ही बोलूंगी। आज हम सीखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे हेल्दी एंड बैलेंस बनाना है, और इसके लिए जो बैलेंस क्रिएट करना है वो आपको पता है काम कहाँ से शुरू होता है? हमारी सोच से। और अनप्लगिंग टू recharge is less about doing nothing and more about giving your brain relief from constant input, urgency and emotional noise। क्योंकि जितना हमारे जहन को इस वक्त इंफॉर्मेशन का एक गुबार आ रहा है, जितनी हमें इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, उतना उतना जहन के अंदर क्योस मचता जा रहा है और इमोशनल नॉइस है, और हर चीज में हमें जल्दी पड़ी होती है और करने के काबिल हम कुछ भी नहीं रहते। तो होता क्या है कि नॉर्मली हमारा जो ब्रेन है
वो हर क्वाइट मोमेंट में असल में हमने फिल किया होता है, यानी क्वाइट नहीं होता। क्या होता है, हम स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हल्का सा कुछ बीमार हो गए, हम उस सिम्टम को गूगल पे डालते हैं और उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन को लेना शुरू कर देते हैं। अगर हल्की सी कहीं पर पेन हो गई है, कोई दर्द हो गया है, कोई फीलिंग सोच हो गई है, हम उसको फौरन गूगल पे डालते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं, और हम एआई को यूज करते वक्त या स्क्रॉलिंग करते करते उसी से बातें करना शुरू हो गए। और ये स्क्रॉलिंग क्या कर रही है, इमोशनल नॉइस पैदा कर रही है जहन के अंदर। और इस चीज का हम इस चीज को मानते ही नहीं है। आपको पता है, हम मानते ही नहीं है। फिर आप देखें, लगातार नोटिफिकेशंस। अच्छा, जिस तरह के हम होते हैं, एआई हमें अंडरस्टैंड कर लेता है और उसी किस्म की मार्केट से वो नोटिफिकेशंस डालना शुरू हो जाता है, और हम नोटिफिकेशंस को देखना और उसको रिस्पॉन्ड करना अपने लिए फर्ज समझ लेते हैं। ठीक है। और फिर इसी तरह से वर्क चैट्स, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं हर काम के लिए, और आप घर आके भी घर नहीं होते, बल्कि आप ऑफिस में ही होते हैं। ये सारी चीजें, फिर बैकग्राउंड वीडियोस। अच्छा, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, एक इंतहाई सीरियस मैसेज आ जाता है, लेकिन उसके पीछे पूरा गाना, पूरी वीडियो के अंदर पूरी कोई गजल और पूरा म्यूजिक के साथ सब कुछ होता है, और हम समझ रहे होते हैं कि मैसेज बहुत अच्छा है, क्योंकि उसका कंटेंट विद बैकग्राउंड वीडियोस जब हम देख रहे हैं, उससे हमारा असल में क्या हो रहा है, हम रिचार्ज नहीं हो रहे, हम अनप्लग हो रहे हैं। इमोशनल नॉइस, अर्जेंसी और कांस्टेंट इनपुट ने इमोशनल कॉन्वर्सेशंस को तबाह करके रख दिया है। ये बात शुरू में करने का मतलब ये है कि हम में से हर कोई ये देख ले कि कौन किस एक्टिविटी में मसरूफ है। और एक बात यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। आपको पता है कि एक बात होती है, मैं आपसे कर रही हूँ मिसाल के तौर पर, लेकिन बात करते करते मुझे अपने किचन में से भी एक आवाज आ रही है। तो ये जो बैकग्राउंड नॉइस होता है ना, इसको ब्रेन अनकॉन्शियसली पूरी तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। और इसको जब हम कंट्रोल नहीं करते या रेगुलेट नहीं करते, या हमें अंदाजा नहीं है कि हम किस तरह के शोर में रहते हैं, तो क्या होता है कि ये सारे का सारा हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारे लिए खुद के लिए एक मुसीबत बन जाता है। तो पहला तो ये याद रखें कि अनप्लगिंग टू रिचार्ज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने ब्रेन को क्या दे रहे हैं। अगर कोई भी सिम्टम आपको हुआ और आपने मुसलसल अपने गूगल से ही पूछना शुरू कर दिया, तो वो सिम्टम आपको, एक हेडेक था या कोई भी चीज थी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने उसको सोच सोच के, क्योंकि आपका माइंड लगातार, अच्छा ये मुझे ये कैंसर ही ना हो गया हो, हार्ट अटैक ही ना होने वाला हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ले ली। और ब्रेन की ये आदत है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, वो उसी तरह की बातें सोचने लग जाता है। ठीक है। इसी तरह से मैं आपको ये जो बातें कर रही हूँ, इसमें आप अपने पॉइंट्स खुद लिखें कि आपके पास कहीं वर्क चैट्स, नोटिफिकेशन, स्क्रॉलिंग, इसीलिए एआई को किस तरह यूज करना है अपनी हेल्थ के लिए, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये इंतहाई जरूरी है कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें। आप जरा मुझे लिखिए कि आपने अपना क्या डायग्नोसिस किया है, मुझे चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, मैं आपको हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? जी अब आइए बाजी, सब कह रहे हैं क्वेश्चन रिपीट कर दें। आवाज चली गई थी।
اچھا، میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کون یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایموشنل نوائس ان میں سے کون سی چیز ہے، یا اس کی ان پٹ اس میں سے کون سی زیادہ چیز ہے جو اس کو وہ کرتا ہے، مطلب اپنی اپنی ڈائگنوسس کرنا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسکرولنگ نہ کرتے ہو، میں نہیں کرتی اسکرولنگ. ورک چیٹس میں میں ضرور میرے پاس ہوتی ہے، تو اس کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے تو میں اپنا ڈائگنوسس کروں گی. آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اس سارے نوائز میں سے آپ کی کون سی عادت ہے جو آپ کو اس نوائز کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ مجھے پوائنٹ لکھیں گے آپ اپنے چیٹ باکس میں. ٹھیک ہے، یہ میں نے سوال پوچھا. اب بتائیے. ورک چیٹ ٹھیک ہے، اور اسکرولنگ ٹھیک ہو گیا. میں یہ چاہ رہی ہوں ڈائگنوسس ہوگا تو ہم مسئلہ حل کریں گے. ٹھیک ہے. اسکرولنگ ویری گڈ. ایموشنل اسکرولنگ. اسکرولنگ ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ میں سے ہر ایک کو پتا ہے نا کہ آپ کا کیا کیا آپ کا جو ہے کیوس ہے. یہ ڈائگنوز کرنا ضروری ہے، کیونکہ پھر ہی ہم مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے. جب یہ نہیں پتا ہوگا نا تو دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. تو دوسروں کو تو نہیں دیکھنا نا، اپنے مسئلوں کو حل کرنا ہے انشاءاللہ. تو اپنے مسئلے حل کرنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں کیسے بہتری آئے گی انشاءاللہ. اب یہ ایک پوائنٹ ہے، ایک ٹپ ہے. ایون 15 to 30 minutes آف انٹینشنل کوائٹ کین ریڈیوس مینٹل فٹیگ. یعنی اگر آپ اپنے ذہن کو صرف 15 سے 30 منٹ کے لیے بھی خالی کر کے بیٹھ جائیں اور اس کو ریلیکس کرائیں تو آپ کو بہت زیادہ اس سے بینیفٹ ہوگا آپ کی ہیلتھ کے لیے. اور اس میں کچھ ٹپس کیا ہیں. آپ بغیر فون کے باہر کچھ ٹائم گزاریں. اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھیں. اگر آپ اسکرولنگ کو نہیں چھوڑ رہے اور سٹنگ آؤٹ سائڈ وداؤٹ یور فون کچھ گھنٹہ بھی گزار لیتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اب میری زندگی میں جیسے ویٹ ریڈکشن کا ایک ٹارگیٹ رکھا. آپ جتنی بھی ایکسرسائز کریں، لیکن اگر آپ ساتھ میں اپنی انکم ان پٹ کم نہیں کر رہے یا آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، پروٹین لینا شروع کرتے ہیں، لو کاربس، تو جا کے ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اگر ان پٹ کم نہ کی اور باہر جا کر بھی بیٹھے رہے فون کے بغیر، لیکن واپس آ کر باقی اس کے 23 گھنٹے پھر اسی فون کی جان کھائی ہوئی ہے جو آپ کی جان کھا رہا ہے. تو اس چیز کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو یہ ٹپس تب فائدہ دیں گی جب آپ یہ بیلنس کریٹ کریں گے. پھر ڈرنکنگ ٹی وداؤٹ ملٹی ٹاسکنگ. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ چائے کا ایک کپ بھی پی رہے ہیں لیکن اس میں بھی آپ نے اپنے ذہن کو 10 کام دیے ہوئے، تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کو کوئی انٹینشنل کوائٹ مینٹل فٹیگ نہیں ہوگی، بلکہ آپ مینٹل فٹیگ آپ کو ہو کر ہی رہے گی. اور اسی طرح سے ڈرائیونگ وداؤٹ پوڈ کاسٹ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ سنتے ہیں. میں نے اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ اس کے ہسبینڈ آتے جاتے پوڈ کاسٹ سنتے رہتے ہیں، اور وہ کوئی الیکٹرک انجینئرنگ سے ان کا تعلق ہے تو وہ اسی طرح کی پوڈ کاسٹ سنتے ہیں. تو ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو برین کو فارغ نہ دینا، بلکہ اس کو ہر وقت مسلسل ملٹی پلائی تھنکنگ کرانے نہیں. تو یہ چیز کیا کری ہے، یہ نوائز کریٹ کری ہے. پھر ٹیکنگ اے سلو واک ود نو میوزک. یعنی مطلب یہ کہ کسی قسم کی بھی بات چیت کے بغیر واک کرنا. یعنی آپ کی ذہن کی بات چیت بھی نہ چلے. آپ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، اپنے آپ کے ساتھ کانفلکٹ ہے لوگوں کا. لوگ اپنے ذہن کے اندر جب اوور تھنکنگ رکھتے ہیں تو اوور تھنکنگ کی وجہ سے جب وہ واک کر رہے ہوتے ہیں وہ واک نہیں ہوتی. وہ واک ان کو ہیلدی کرنے کے لیے یا بیلنس کرنے کے لیے نہیں ہوگی. تو یہ پوائنٹس آر ویری امپورٹنٹ. جب بھی آپ نے اگر ایک کپ چائے بھی پی رہے ہیں تو آرام سے اسی جگہ پر رہ کر انجوائے کر کے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو انجوائے کرنے کے لیے سوچوانا بھی ہے. پھر اسی طرح سے واک کرنے جانا ہے یا چائے پینی ہے یا کوئی بھی ڈرائیو پہ نکلے ہیں تو اپنے ذہن کو اور ان پٹ نہیں دینی. کوئی کسی قسم کی کانورسیشنز، نیگوسیشنز، میوزک، یہ سارا کچھ واک کے دوران میں یا آپ کے جو کوائٹ ٹائمنگز ہیں اس کے دوران میں یہ کرنا از ناٹ بگ ڈیل. یعنی اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. تو آپ اور میں نے یہ 15 to 30 minutes انٹینشنل کوائٹنس اپنے برین کو دینی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ضروری بات ہے. تو اس کے بعد یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ امپورٹنٹ باتیں. اور اگر آ گئی ہے نا تو اس کو مجھے رسپونڈ کریں کہ آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی ہے. اچھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں جتنا زیادہ اس پہ کانسنٹریٹ کرتی ہوں میں اور بھی اوور تھنکنگ کرتی ہوں.
ٹھیک ہے، یعنی برین کو اتنی عادت ڈال دی ہوئی ہے کھپنے کی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ بات اسٹاپ کنزیومنگ فار اے وائل. سیکنڈ بات آ گئی. ایک ہم نے پہلی چیز سیکھی ہے کہ اپنے آپ کو کوائٹنس کے ساتھ انٹینشنل کوائٹنس یعنی ٹائم دینا ہے، فوکس کرنا ہے، آرام سے اگر باہر جانا ہے تو موبائل نہیں رکھنا، بات چیت نہیں کرنی، کسی قسم کی کوئی کانورسیشن دماغ میں بھی نہ چلے، انٹرنل کانفلکٹس بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ مینٹل ایگزارشن از آفن اوور اسٹیمولیشن ناٹ جسٹ ورک لوڈ. یعنی برین اوور اسٹیمولیٹ ہوا ہوتا ہے، اصل میں مینٹل ایگزارشن کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا. اور یہ بات سچ ہے، جتنا آپ کو اپنے مائنڈ کو خود آپریٹ کرنا آئے گا، آپ اتنا آپریشنل لیول پر اپنے مائنڈ کا کنٹرول جب اچیو کرتے ہیں تو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس بھی انکریز ہوتی ہے. اور اس میں آپ کو نو سوشل میڈیا فار این ایوننگ. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی مصروفیت نے ذہن کو فٹیگ کر دیا ہے، اوور اسٹیمولیٹ کر دیا ہے. پھر اسی طرح سے میوٹنگ نان اسینشل نوٹیفیکیشنز. آپ نوٹیفیکیشنز کو بند کر کے رکھیں، اس کو یعنی آن نہ رکھیں. اگر آپ کو ہر نوٹیفیکیشن کی آواز پہ آپ کا دھیان موبائل کی طرف جاتا ہے تو کائنڈلی ڈونٹ ڈو اٹ، اس کو روک لیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے اوائڈنگ ایموشنلی ڈریننگ نیوز، یعنی ایسی خبریں جو آپ کو ڈرین کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کو نہ سنیں، اس پہ دھیان مت دیں. اب جیسے جہاں پر بھی کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو میں بلڈ کو نہیں دیکھ پاتی، یعنی یہ ساری چیزیں مجھے موٹیویٹ نہیں کرتی بلکہ کیا کرتی ہیں، ایموشنلی بالکل ڈاؤن کر دیتی ہیں، ان پلگ کر دیتی ہیں. تو میں ایسی ویڈیوز، ایسی انفارمیشن کو نہیں دیکھتی، کسی صورت میں بھی نہیں دیکھتی. حالانکہ میں ڈاکٹر ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے کہ میں اگر سوشل میڈیا پہ ہر خبر پڑھنا شروع کر دوں گی اس طرح کی یا دیکھنا شروع کر دوں گی تو یہ چیز میری ہیلتھ کو افیکٹ کرے گی. تو ان چیزوں کو بہت امپورٹنٹ ہمیں خود شناسی کے عمل میں سمجھنا ہے کہ ہم کن چیزوں سے ڈرین ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو لوگ ہر وقت کمپلین کرتے رہتے ہیں، دیکھو کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، دیکھو پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا ہے، کیا کریں، بل پورے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو بھی آپ نے اوائڈ کرنا ہے. امپورٹنٹ، ویری امپورٹنٹ. آپ فرض کریں کہ یہ باتیں آپ کا ہسبینڈ کر رہا ہے یا آپ کی بیوی کر رہی ہے، آپ کیسے اوائڈ کریں گے؟ جی، کوئی مشورہ ذہن میں آتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ. آپ کو میں نے جو اتنی ساری چیزیں، ایموشنل انٹیلیجنس بھی سکھائی، گریٹیٹیوڈ بھی سکھایا، ان چیزوں کو کیسے آپ ایسا بنائیں گے کہ آپ ان کی باتوں کا اثر نہ قبول کریں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بتا سکتا ہے کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیسے روکیں گے؟ یا آپ کے ارد گرد کوئی اتنے قریبی رشتے ہیں جو کسی صورت میں بھی نیگیٹو تھنکنگ بولے بغیر نہیں رہتے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کمپلیننگ پیپل آپ کے ارد گرد ہیں جو ہر وقت اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں کمپلین کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شاباش، ٹاپک چینج کر دیں گے، اگنور کریں گے. اور کیا کریں گے؟ اور بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کسی دوسرے ٹاپک سے. اچھا اچھا، کیا آپ یہ سوچیں گے کہ کیا یہ ہر وقت کمپلینٹ ہی کرتا رہتا ہے؟ یہ سوچیں گے؟ اگنور کرنا ہے. یہ بھی نہیں سوچنا کہ کمپلین کرتا رہتا ہے. آپ نے کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا، اپنے ذہن کو نیگیٹو سگنل نہیں دینا. ایون آپ کا وہ قریبی ترین رشتہ بھی ہو، اگر اس کو ہر وقت کمپلینٹس کرنے کی عادت ہے یا وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتا، وہ کبھی بھی کسی چیز کے اوپر پازیٹیو نہیں ہوتا، تو بھی آپ نے اس بندے کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا. کیونکہ یہ کسی نے لکھا ہے کہ وہ پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ کئی لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ نیگیٹو اس میں لے ہی آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے برین کو اس طرح کا عادی بنایا ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو تھنکنگ پر جائے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو وہاں پر آپ نے اپنی محنت اتنی نہیں لگانی، بس دعا کرنی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے بارے میں بھی پازیٹیو سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا اسی کے اندر کوئی خیر ہو. سبحان اللہ. اس لیے اپنے ذہن کو کوئی نیگیٹو سگنل نہیں دینا، یہ بہت اہم بات ہے.
इस चीज से बचने के लिए ही मैंने आज ये सेशन का जो स्टार्ट किया है। मैं आपको ये तरीके बताऊंगी कि आपने कैसे करना है। योर नर्वस सिस्टम नोटिस द डिफरेंस, और ये वाली चीजें आपका ब्रेन मुकम्मल तौर पर नोट डाउन कर रहा होता है। अब देखें होता क्या है कि जब भी जिंदगी में कोई मसला आ जाता है तो मसलों के हल अल्लाह ताला के पास है। ठीक है, तो करने के काम असल में क्या है इन सारी बातों के ऊपर? क्या करना चाहिए हमें? जी, क्या करना चाहिए? तवक्कुल, शाबाश। किसने लिखा है? राबिया जुल्फकार। आज फिर हम इस बात को कि तवक्कुल पैदा करना है, और तवक्कुल पैदा कैसे होगा? वो जब कभी भी जहन में कोई नेगेटिव थिंकिंग आएगी उसके ऑपोजिट आपके पास कुरान का कोई ना कोई रेफरेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट तरीन, हाय मैं अकेला रह गई, देखो बच्चे भी मुझे छोड़ गए, तो क्या फौरन ख्याल आए, वह हुआ माकुम ऐना मा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। फौरन उसको निगेट करना है अल्लाह की बात से, क्योंकि शैतान अल्लाह की बात का मुकाबला नहीं कर सकता। और जितना जितना आप इस इल्म को हासिल करते हैं और जितना जितना आप अपने आप को अल्लाह की आयत के साथ कनेक्ट करते हैं, उतना उतना आपका जहन पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू कर देगा, उतना उतना आपका जहन पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। Let your brain help your mind, the body help your mind. The brain recovers better when the body changes state. Simple things work. यानी अब इसमें जो कुछ चीजें फायदा देती हैं, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में प्रेयर और दुआ। जब आप अल्लाह के सामने अल्लाह की खातिर नियत करना शुरू होते हैं, ये बातें लोग बड़ी आसानी से करते हैं, मैं अल्लाह की खातिर नियत करता हूँ, अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ। अल्लाह की खातिर कहने में और अल्लाह की खातिर करने में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो कनेक्शंस और मेंटल जितने भी सिग्नल्स हैं, वो बचपन से दुनियादारी के बने होते हैं। लोगों को खुश करना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना। हम कहते हैं कि हम अल्लाह की खातिर करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसी ऑटो के ऊपर चल रहा होता है जो दुनियादारी होती है। जब हमारे कनेक्शंस अल्लाह की खातिर बनना शुरू होते हैं तो वो तस्कियतुल नफ्स से बनना शुरू होते हैं। और तस्कियतुल नफ्स कैसे होता है कि हमें अल्लाह की बात एग्जैक्टली उस तरह अमल में आए जिस तरह अल्लाह चाहता है। और ये करने के लिए हमें बहुत सारी नमाजों में अल्लाह से ये दुआ करनी पड़ेगी कि अल्लाह हमें इखलास दे दे। क्योंकि जब इखलास आता है ना, तो उसका सबसे बड़ा फायदा इंसान को क्या होता है कि उसको इमोशनल इंटेलिजेंस आती है। इखलास कन्वर्ट करता है इंसान को उस समझदारी की तरफ कि वो पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। इखलास से नियत नहीं होता, कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती, कभी भी इंसान के अंदर खुद एतमादी नहीं आती। क्योंकि इखलास वो ताकत है जो इंसान को बहादुर बनाती है, उसको रिस्क टेकिंग बनाती है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, और उसको कामयाब इंसान बनाती है। ठीक है, तो बड़ी सच्चाई से तवक्कुल को पैदा करना है। तवक्कुल अंदर होता कोई नहीं है, लेकिन कह रहे होते हैं कि हम तवक्कुल करते हैं। नहीं, जब तवक्कुल आ जाता है तो खौफ परे हो जाता है, गम दूर चला जाता है। वो आपको याद होगा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, ला तहजन इन्नल्लाह माना, वहां पर क्या था? असबाब में से तो कोई चीज भी नहीं थी, दुश्मन सामने खड़ा था, गारे सोट छोटा सा जिसके अंदर से हल्का सा झांको तो पता चल जाएगा कोई छुपा हुआ है। लेकिन तवक्कुल की शिद्दत देखें, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। और यही वजह थी कि खौफ नहीं आ रहा था, कोई डर नहीं लग रहा था। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है कि मुझे और आपको जो बिलीफ सिस्टम में काम करना है वो ये कि इस नॉलेज के जरिए से अपने न्यूरोप्लास्टिसिटी उन कनेक्शंस पे करानी है। हर वक्त दुनिया को काउंट करते रहें और कहें कि हम तवक्कुल करते हैं, इट्स रॉन्ग। दुनिया की कैलकुलेशंस तवक्कुल नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को सबसे पहले, फिर उसके बाद ये इसमें मैंने डीप ब्रीदिंग के बारे में लिखा है। और डीप ब्रीदिंग मैंने आपको पिछली बार बताया भी था कि इसको सीखने की जरूरत है। डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं, कौन बताएगा? चैट बॉक्स पे लिखें, मैंने बहुत दफा आपको बताया, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। डीप ब्रीदिंग के बारे में आपने बताना है कि कैसे करेंगे, किस तरह इसके 3 स्टेप्स में कैसे करते हैं, कौन बताएगा? अगर ऑडियो खोल के कर सकते हैं तो तब भी जी, अगर कोई बताना चाहता है तो मैं कर देती हूँ ऑन। अपना माइक अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम साहबा। वालेकुम सलाम। साहबा,
آپ نے بتایا تھا کہ ہم جو ہے انہیل کریں گے، اس کے بعد جو سانس ہے اس کو اپنے اندر رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ذکر کریں گے، جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سبحان اللہ و شاباش. بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح ذکر کریں گے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اور پھر ہم جو ہے وہ ایکسیل کریں گے۔ اور ایکسیل کتنا کریں گے؟ کتنا انہیل لمبا کریں گے یا ایکسیل؟ استاذہ ایکول ہوگا آئی تھنک۔ انہیل ایکسیل سانس باہر نکالنا ہے منہ سے، وہ لمبا کرنا ہے. شاباش، یہ تو آپ نے صحیح بتایا. لیکن جب آپ نے سانس نکالنا ہے تو یعنی اگر سانس اندر لے جانے کے لیے آپ کو 4 دفعہ حسبی اللہ کہا ہے نا، تو نکالنے کے لیے تقریباً 6 دفعہ. ٹھیک ہے، یہ ڈیپ بریتھنگ کا سٹائل ہوتا ہے. اور جتنا اچھا ڈیپ بریتھنگ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ بھی کریں گے نا، تو آپ کی ویکس نرو سٹیمولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو پیراسمپیتھیٹک ہوتا ہے نا، یعنی کول اینڈ کام باڈی کا جو ہوتا ہے، ڈائجسٹ اینڈ ریسٹ والی تھراپی، وہ چل پڑتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز آپ کی جسم کی کیمسٹری کو بدل دیتی ہے، اور اس سے بھی آپ کو اپنے آپ کو پینک سے بچانا آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت جزاک اللہ صحیح بتایا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں سن لائٹ یعنی سورج کی روشنی میں صبح 6 بجے سے 10 بجے تک بیٹھنا، 10 بجے سے 3 بجے تک میں اگر آپ 20 منٹ بھی بیٹھتے ہیں نا، تو یہ آپ کے لیے 20 گلاس دودھ کے برابر ہے. یعنی آج کل تو تھوڑا سا یہ ہے کہ گرمی کی طرف موسم جا رہا ہے نا، تو ارلی ان دا مارننگ اگر آپ یہ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو وائٹامن ڈی کی ابزارپشن بہت اچھی ہوتی ہے، اور بہت زیادہ سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو پازیٹیو ہارمونز ریلیز کرتی ہے، اور اسی طرح سے اچھی نیند، بیٹر سلیپ. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کی نیند اچھی ہے؟ 1 لکھیں چیٹ باکس میں. اس وقت میرے ساتھ 72 لوگ ہیں. آپ میں سے کتنوں کی نیند اچھی ہے؟ جن کی اچھی ہے وہ 1 لکھیں، جن کی اچھی نہیں ہے وہ 2 لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا دیکھیں نا، ہو گیا نا. اب یہ مجھے پریشانی اصل میں سوسائٹی کی بہت ہے. آج کل نیند ہر دوسرے بندے کی بہت ڈسٹرب ہے. بہت کم لوگ ہیں جو ریسٹوریٹو سلیپ لیتے ہیں، یعنی ان کی نیند ان کو ہیلدی بناتی ہے. بہت کم لوگ، بہت زیادہ لوگ ہوتے جا رہے ہیں جن کو نیند کا ایشو آ رہا ہے. اور نیند کا ایشو آتا ہے کہاں سے ہی ہے؟ یہی مینٹل ہیلتھ. اور اسی میں ان پلگ ٹو ری پلگ ریچارج میں ہم نے جانا ہے. اور میری اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے انشاءاللہ کہ آپ کو اپنی نیند کو بھی بہتر بنانا ہے. تو فزیکل موومنٹ، یعنی ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو واک پہ، ایکسرسائز پہ، اسٹریچز پہ، اور یہ ڈیپ بریدنگ لکھتے ہیں پاس، لکھا کریں تاکہ آپ کو بھولے نہ. تھنگس ٹو ڈو میں، گولز بنانے میں، اسمارٹ گولز بنانے میں آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ڈو سم تھنگ ود نو پرفارمنس اٹیچڈ. اچھا آپ دیکھیں، مینی پیپل آر آلویز پروڈیوسنگ، ہیلپنگ اور اچیونگ. ریچارج ایکٹیویٹیز آر آفن لو پریشر. اور اس میں آپ کی جو ہے گارڈننگ، یہ والی سینسٹیوٹی بھی آپ کے ہاتھوں کی آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایسا بنائے گی کہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے ایک دم سے. آپ کی باڈی جو ہے وہ انڈورفنز ریلیز کرے گی، اس حد تک ڈوپامین ریلیز کرے گی جتنی ضرورت ہے. تو آپ جو ہوں گے انشاءاللہ ہیلدی فیل کریں گے. اور پھر جرنلنگ، میں نے آپ سے کہا تھا جرنلنگ کرنا شروع کریں. جرنلنگ یعنی روزانہ آپ نے، یاد ہوگا کسی کو گریٹیٹیوڈ کے لیکچر میں نے کیا کہا تھا جرنلنگ کیسے کرنی ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ جی کون بتائے گا؟ جس نے ابھی جوائن کیا ہے وہ تو چلے رہنے دینا. جنہوں نے جو پہلے سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، پچھلی دفعہ بھی 100 سے زیادہ لوگ تھے لیکن آ نہیں پا رہے تھے، اتنے تھے 100 تو تھے. تو جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کیا لرن کرتے ہیں یہ پتہ چلنا بھی ضروری ہوتا ہے. جی
क्या किया था हमने? ग्रेटिट्यूड वाला जो लेक्चर था ना, आप लोगों में से जिन्होंने नहीं सुना, वो हिदाया सिस्टर चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पे जाके ये सारे लेक्चर सुन सकते हैं जो पहले हमने दिए हैं। उसमें मैंने ग्रेटिट्यूड वाला जो लेक्चर दिया हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला दिया हुआ है, आप जरूर सुने ताकि आपका एक बैकग्राउंड बने इस मेंटल हेल्थ को डील करने का। ठीक है? तो ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाने की मैंने बात की थी कि आपने जो आपको नेमत अल्लाह ताला ने दी है, हर दिन कम से कम 3 नेमतें आप अपनी डायरी में जरूर लिखें, कम से कम उस दिन के लिहाज से जो आपको फीलिंग आ रही होती है। क्योंकि आप देखिए हमें हर दिन डिफरेंट तरह का शुक्र आता है, और ये डायरी आप 2 महीने जब लिखेंगे ना रोज, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चेंज आता है। मैं आपको सच कह रही हूँ। गुड और बैड लिखना तो ठीक है, बैड में वेंट करते हैं, लेकिन ग्रेटिट्यूड डायरी में आप कम से कम हर रोज कोई ना कोई 2 से 3 ब्लेसिंग्स जरूर लिखें। तो आप जब इस चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब का चैनल आपको लिंक शेयर किया है सबा ने अभी, इसके जरिए से मैं ये चाहती हूँ कि आप उन सेशंस को सुने ताकि आपकी एक फाउंडेशन बने। और ये हम लोगों ने इसीलिए आप लोगों के लिए ओपन रखा हुआ है कि इसमें आप सीखें। आपको पता है ये जो वर्कशॉप्स हम कराते हैं वो अक्सर यूनिवर्सिटियों में जब मैं कराती हूँ तो उसके आपको पता है चार्जेस होते हैं, बहुत बहुत फीसें होती हैं। और ये इसको माले मुफ्त और दिले बेरहम ना समझें। ये बात याद रखें, आपको फ्री चीजें ये अवेलेबल हैं। अगर आप इनको सुनेंगे तो आपका फायदा होगा, और हमें सिर्फ इसके बदले अल्लाह की रजा चाहिए। आपको मैं ये बात इसलिए मोटिवेट कर रही हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है, बहुत सारे लोग ये कह रहे होते हैं आप फीस रखें, फीस रखेंगे तो फिर ये जरूर उसको उसकी कदर करेंगे, वैल्यू देंगे। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप इसको वैल्यू देंगे कि इससे पता चलेगा कि आपकी भी नीयत खालिस है। तो जरूर इन चीजों को खुद देखें, सुने, और जो कुछ भी हम आपके साथ शेयर करें हैं इसको आप बहुत आसानी से यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। मुझे हिदाया सिस्टर्स का ये वाला सिस्टम बहुत पसंद आया था, और इसीलिए मैं इस पे ये काम कर रही हूँ कि ताकि जो नहीं किसी वक्त आ सकते वो बाद में सुन लें, या वो किसी वक्त भी जाके सुन सकते हैं। लेकिन ये वाला बहाना किसी के पास नहीं होगा कि ये सेशन नहीं अटेंड कर सके। तो आप लोगों में से जो नए भी आए हैं उनसे भी मैं ये जरूर कहूंगी कि वो ये अपनी रूटीन बनाए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव बातें लर्न करते रहा करें जो हम शेयर करते हैं। और आपको मैं मेंटल हेल्थ के बारे में ये सारी बातें इसलिए बताती हूँ क्योंकि आजकल आप देखें कितने ज्यादा लोगों ने अभी टू लिखा है कि नींद अच्छी नहीं है। फिर इसी तरह से आप रीडिंग करें तो खास तौर पे खुशी के लिए, जिन चीजों से आपको खुशी होती है, जिन चीजों को पढ़ने से, आप उस तरह की रीडिंग करें। ठीक है? और इसमें मतलब कई लोग स्केचिंग करके भी खुश होते हैं। फिर इसी तरह से कोई चीज ऑर्गेनाइज करके, जैसे अगर आपकी बुक शेल्फ है आप ठीक कर लें, कपड़ों की अलमारी ठीक कर लें, अपना बिस्तर, आपका कमरा ठीक कर लें, तो ये चीज भी खुशी देती है। और ये चीज भी इंसान के अंदर क्या पैदा करती है, उसके अंदर अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट लाती है। ठीक है? और इसी तरह से कुरान की रेसिटेशन जो हमने पहले बात की थी, कुरान सुनना तो इंसान को वैसे ही काम और कूल करता है। ठीक है? तो मैं ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करके, अब मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक किसी बात पे क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या सीखा है? जी, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल दे, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख दे। क्योंकि स्लाइड थोड़ी सी आज इस तरह है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप लोग, मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अमल करने वाले लोग होंगे। और जितना जितना अमल करेंगे इंशाल्लाह उतना उतना कुर्बे इलाही तो बढ़ेगा, लेकिन इखलास की मेहनत भी बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा सीखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस ब्यूटीफुल सेशन को मैं ब्यूटीफुल तभी कहूंगी जब आप इस पर अमल करेंगे इसी तरह जिस तरह के अल्लाह हमसे चाहता है। और जितना तवक्कुल और इखलास बढ़ेगा उतनी आपके अंदर विजडम आएगी। ये लिख लें अपने पास बात, जितना इखलास ज्यादा होगा उतना आपके पास विजडम आएगी, और विजडम आपको मोटिवेट करेगी फॉर तवक्कुल। ठीक है? तो इस नॉइस से हमने अपने आप को बचाना है, और किस तरह से अपनी इंटेंशनल लिविंग को बेहतर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस चीज को जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतने खुश रहेंगे। ये मैं आपको जो बातें बता रही हूँ ये बिल्कुल ट्रू बातें हैं। फिर क्या है जी?
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कोई कुछ बोल रहा था? आवाज आ रही है? जी जी बाजी, आपकी आवाज़ आ गई है। हाँ जी। गिव योर सेल्फ परमिशन टू बी अनअवेलेबल। ये बहुत अहम बात है, ये आपको सीखनी है। आपको हर सिचुएशन पे, हर बात पे, हर इवेंट पे, हर इंसिडेंट पे फौरन फौरन नहीं अवेलेबल होना होता। ठीक है? आपको कोई बात कह रहा है और वो बात आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि इसको मैंने अभी जवाब नहीं देना, उसको कह रहा है आई विल रिप्लाई टुमारो, आई एम टॉकिंग अ क्वाइट इवनिंग, आई नीड सम डाउन टाइम टाइम आफ्टर वर्क। यानी आप लोगों को ना फौरन बात का जवाब देना लाजमी ना समझे। कुछ बातों पे ना आपको ये पता हो कि मैंने चुप रहना है, इस बंदे को मैंने जवाब नहीं देना। ये मैं आपको लोगों को हैंडल करने का तरीका भी बता रही हूँ। जो लोग कंप्लेनिंग होते हैं या नेगेटिव होते हैं, या फर्ज करें वो हमेशा आपके सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपने कैसे बचना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो आपने अनअवेलेबल भी होने का तरीका सीखना होता है, और वो भी आपको तरीके आते हैं, लेकिन आपको उनको अप्लाई कैसे करना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि हमारी जिंदगी में जो भी कुछ चल रहा होता है ना, इसमें ये बहुत अहम बात होती है कि हम इन बातों को हैंडल कैसे करते हैं। जो लोग हर वक्त कंप्लेंट करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ क्या करते हैं, आपको इमोशनल डस्टबिन समझते हैं। मैं बुरा सा लफ्ज यूज कर रही हूँ, मतलब वो हर वक्त नेगेटिव बोलते हैं और अपने आप को आपके ऊपर अपने आप को वेंट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आपकी एनर्जी बढ़ती है, ड्रेन होती है? जी, क्या होता है? क्या हो रहा होता है? एनर्जी ड्रेन हो रही थी, बढ़ रही होती है? ड्रेन हो रही होती है। अच्छा, ऐसे लोगों को आप कैसे हैंडल करते हैं? आप उनकी बातें सुनते रहते हैं बैठ के? सुनते रहते हैं? सच्ची बताना अपने बारे में। अवॉइड करते हैं? अच्छा, कैसे अवॉइड करते हैं ये मुझे बताएं। ठीक है, बहाना कर देती हैं, वॉकिंग अवे, शाबाश। अगर फर्ज करें वो आपकी रूममेट है, आपके साथ ही वो कमरे में बैठना है उसने। हाँ, आपको दूसरों के लिए डंपिंग स्पेस नहीं बननी, नहीं बनना, किसी सूरत में नहीं बनना। तो उसके लिए क्या है कि आप कम्युनिकेट करना सीखें, हाउ टू कम्युनिकेट। आप उनको बताना सीखें कि कैसे आपने उनको रोकना है। उनकी हर बात का आपने जवाब नहीं देना और कहें कि देखिए मेरे पास इस वक्त 5 मिनट्स हैं, आप मुझे बताएं कि क्या मसला है। और आपने उनके हर इमोशनल क्राइसिस पे उनको मशवरा नहीं देना, क्योंकि वो आपके लिए मशवरे के लिए नहीं आते। वो असल में आपके सामने अपने आप को वेंट करके आपको ट्रांसमिट करने आ रहे होते हैं। सीरियसली, ऐसे भी लोग होते हैं जो आपकी एनर्जीज को देकर खुश नहीं होते। वो आपको कब करना चाहते हैं? आपको अनप्लग करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कैसे रोकेंगे, आपने अपने आप को कैसे डील करना है। तो आपके पास कुछ अच्छे अल्फाज हों, मुस्कुरा के, अब मैं अपना काम कर लूं, ठीक है, 2 3 4 मिनट्स वो बोला जो भी, उसके बाद जी अब आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं अपना काम कर लूं। ये एक दो दफा आप बोलेंगे, आप देखिए आपको आपकी कैसे जान छूटेगी ऐसे लोगों से। लेकिन जब हम बोलते ही नहीं और उनकी बातें सुन सुन के खुद ड्रेन होते रहते हैं, और उसके बाद उनकी बातों को सोचते रह रहे होते हैं, देख, और ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर हम खुद किसी काम के नहीं रहते। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए आपको पॉजिटिवली कम्युनिकेट जरूर करना है, बताना जरूर है।
ٹھیک ہے. ابھی کیا ہوتا ہے، ایک گھر میں دو لوگ ہیں، ایک جاتا ہے کچن میں، جب بھی جاتا ہے برتن دھو کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا جب بھی جاتا ہے بغیر دھوئے آ جاتا ہے. اب کوٹتے جا رہے ہیں، کانفلکٹ چلتا جا رہا ہے، اس کو بھی نہیں کہہ رہے اور خود جا کے دھوتے بھی سارا دن جا رہے ہیں اور کانفلکٹ بھی. اس کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، یو ہیو ٹو لرن. یہ آپ کو آنا چاہیے کہ آپ نے کیسے اگلے تک یہ بات پہنچانی ہے کہ بھئی یہ آپ کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں. اور کیسے آپ کریں گے؟ بغیر لڑے، بغیر طنز کیے، بغیر کسی دوسرے کو سنوا کے اس کو سنوانے کی کوشش کیے. یہ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ جس سے چاہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو، آپ ڈائریکٹ اس سے بات کریں، اور آپ کو بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کئی دفعہ یہی چیزیں اوور تھنکنگ بنتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسروں کو وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے خود کو ٹرین نہیں ہونے دینا، یہ بات یاد رکھیں. اگر دوسرے کے وینٹ آؤٹ سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ٹائم پھر بھی ویسٹ نہیں کرنا ایسے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور دوسروں کے ناراض ہونے سے ڈر لگتا ہے، تو اس میں بھی یہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ کو کمیونیکیشن اچھا آتا ہے نا پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اچھے سے، تو انشاءاللہ دوسرے ناراض نہیں ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے چپ کر بھی جائیں، موڈ بنا بھی لیں، تو وہ واپس آپ ہی کے پاس آئیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سکون آپ ہی سے ملنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، آپ نے جو میس کریٹ کیا ہے یہ اس طرح سے بھی نہیں کہنا ہوتا. یہی تو بات ہے کمیونیکیشن سکلز میں. آپ کو آپ نے دیکھا کہ اس نے ہمیشہ ایسا ہی کرنا ہے. آپ اس کو کہیں دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا. اور بہرحال آپ کی اپنی سمجھ ہے، تو آپ جیسے مناسب سمجھتی ہیں بس اس طرح پھر بات کر کے چھوڑ دینی ہے. پھر اگلا خود ہی آپ سے وینٹ کرنے نہیں آئے گا. اس نے کہنا ہے کہ اس کو یہ پتا چل چکا ہے کہ میں نے اس کی بات سننی تو کوئی نہیں ہے، تو کم از کم میں وینٹ بھی نہ کروں. تو یہ دو تین دفعہ کرنے کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو اور بہت اچھے سے باؤنڈریز بن جاتی ہیں، لڑائیاں نہیں ہوتی، اس میں فساد کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. اسی لیے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہی ہوں. تو جتنا پازیٹیو آپ سوچیں گے اور اگنور کرنا سیکھ لیں گے اور بات کیسے کمیونیکیٹ کرنی ہے یہ سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا آپ کے مسئلے اتنے زیادہ حل ہوتے جائیں گے. پھر جی، اینڈ دا ڈے ود اے مینٹل آف سوئچ بفور سلیپ. آپ نے اوائڈ ایموشنلی لوڈیڈ ڈسکشنز. آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کیا کرو، مغرب عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد باتیں نہ کرو. وہ اسی لیے ہے کہ ذہن ایموشنلی مصروف نہ ہو اور نیند خراب نہ ہو. ڈم لائٹس ہوں، آپ سکرولنگ نہیں کریں گے، موبائل سکرینز کو پہلے بند کر دیں سونے سے بھی. یعنی بلکہ اگر آپ 10 بجے تک سوتے ہیں تو کم از کم 8:30 بجے تک آپ کی اسکرین، جتنی اسکرینز کم کریں گے اتنا میلاٹونین ریلیز ہوتا ہے اور نیند اچھی آتی ہے. جب اسکرینز کے سامنے رہتے ہیں تو وہ میلاٹونین کو ریلیز نہیں ہونے دیتا، اور وہ نیند کا کیمیکل ہے جو سونے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگلے دن کے کام پہلے سے لکھ لیں کہ میں نے کیا کیا پلان کیا ہوا ہے کل کے لیے انشاءاللہ. اور ہر کل کے کام سے یہ ضرور سوچا کریں کہ میں نے ان کے ذریعے جنت میں جانا ہے. جنہ شوڈ بی اوور گول فار ڈیلی بیسس. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے ریڈ سم تھنگ کامنگ، کچھ ضرور ایسا ریڈ کریں جس سے آپ کو سکون ملے. یور برین نیڈس کیوز دیٹ دا ڈے از اوور. اور آپ کے ذہن کو یہ بار بار جا رہا ہو کہ اب سونے کا ٹائم آ رہا ہے، اب یہ میرے کام ختم ہونے والے ہیں، اب میرا لیکچر ہو جائے گا، عشاء پڑھوں گی انشاءاللہ دعائیں مانگ کر اللہ سے، تو بس پھر میں سونے کے لیے جانے والی ہوں. اس طرح کے آپ اپنے آپ کو میسیجز ضرور دیں گے. اور میں جب بھی نا یہ ہدایت سسٹرز کا سیشن لیتی ہوں، یہ عام طور پہ رات کو ہی ہوتا ہے 9 سے 10 بجے ٹائم. تو پتہ ہے مجھے وہ نوح علیہ السلام کی، وہ چونکہ سورہ نوح مجھے بڑی پسند ہے نا، تو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کا کام کرتے تھے دن کو اور رات کو. تو میں ہمیشہ نا اپنے آپ کو سوچتی ہوں کہ اللہ یہ میرا نوح علیہ السلام کی طرح قبول کر لیجیے گا، کیونکہ مجھے بڑا موٹیویشن آتا تھا کہ وہ دن میں بھی تبلیغ کرتے تھے اور رات کو بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. تو الحمدللہ وہ وقت آیا کہ راتوں کو بھی تبلیغ ہم کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں قبول فرمائے. تو یہ چیزیں پھر انسان کو کیا کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں فار دا نیکسٹ ڈے. تو یہ رات کو سونے کے کیوز بھی ہوں گے اور جنت کے جانے کے لیے نیکسٹ ڈیز کے ہمارے ٹاسک بھی ہوں گے. اچھا، یہ میں نے ایک سلائیڈ ڈالی ہوئی ہے آپ کے سامنے، یہ بڑی زبردست سلائیڈ ہے. اصل میں زندگی کو جتنا بھی دوڑ بھاگ کے گزار لیں، جتنے بھی غم، ڈس اپوائنٹمنٹس، ڈس اپیئرس، جو کچھ بھی آئے، اصل میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ ہم سوچتے کیسے ہیں، ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیو اور پیسفل کیسے بناتے ہیں. اور یہ سارا کانسیپٹ توکل، توکل دماغ میں سوچنے کا سارا کام ہے پہلے، کہ تھنکنگ ہی ساری توکل والی بن جائے. سارا ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو گاڈ. اور یہ چیز پہلے خیال میں آئے. جب یہ خیال پہلا نہیں آتا، دیکھیں شروع میں جب ہم قرآن کا کورس کرتے ہیں نا تو فوراً یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ ٹائم لگتا ہے، سالوں کی ریاضت ہے.
لیکن پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب سب سے پہلے اللہ کی آیت آتی ہے. کسی چیز پہ دوسروں کو دعوت دیتے وقت یہ دل میں ہوتا ہے کہ دیکھو اتنی دفعہ بتایا لیکن ان کو تو یاد بھی نہیں ہے، پتہ نہیں عمل بھی نہیں کر رہے، تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تسلی یاد آ جائے جو اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پھر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ جو ہی خیال آ جائے کہ ہائے یہ میرے پہ کیا پریشانی آئی، تو وہ آیت یاد آ جائے لا تحزن ان اللہ معنا. پھر آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی آئے میں اکیلا رہ گیا ہوں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، تو فوراً اللہ کی ذات اس طرح یاد آئے ان ربی سیہدین، کہ میرا رب تو میرے ان معیہ ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے اور وہ ان قریب مجھے ہدایت دے دے گا. جہاں مشکل آ گئی، مشکل زیادہ لگے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب یہ کنیکشنز بن جائیں گے نا برین میں، اور پھر جس نے اپنی زندگی کو اپنی ذات کو اللہ کے ہاں بیچ دیا اللہ کی رضامندی کے بدلے، تو وہ کہاں ہوگا؟ خوشخبریوں والی جنت میں. تو فوراً سے پہلے پھر جہاں پریشانی آئے ان اللہ مال ان مال العسر یسرا، کہ کوئی بات نہیں پریشانی آئی ہے تو پھر خیر بھی آئے گا اور وہ بھی ساتھ ساتھ ہوگا. اس طرح کا برین ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں یہ ڈیوائن فریم ورک کیسے آپ کو توکل کراتا ہے اور کس طرح آپ کے سارے غم دور کرتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور یہ سچ بات ہے کہ ہر غم کا ازالہ توکل کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں آپ اپنے مینٹل ایٹماسفیئر کو کس طرح پروٹیکٹ کریں گے. اس میں آپ پے اٹینشن ٹو وٹ لیوز یو فیلنگ، یعنی آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہ اس فیلنگ سے آپ کے جسم پہ کیا اثر ہوا. پیس از آفن بلڈ بائی سبٹریکشن. دیکھیں ٹینس، اریٹیٹڈ، ایموشنلی ہیوی، اوور اسٹیمولیٹڈ، ریڈیوس ایکسپوجر ویئر پاسبل، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی آنی چاہیے. کیونکہ جہاں سے آپ کو ٹینشن، اریٹیشن یا آپ ایموشنلی یا اوور اسٹیمولیٹڈ فیل کرتے ہیں تو آپ نے اپنا ان چیزوں سے ایکسپوجر کم کرنا ہے اور سبٹریکٹ کر لینا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے. جب آپ ان سے ہٹا لیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ تو آپ دیکھیں کہ آپ کا مینٹل ایٹماسفیئر کتنا بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یہ سمپل ریمائنڈر یاد رکھیں اس لیسن کا کہ ریسٹ از ناٹ ریوارڈ فار ایگزاسشن، اٹ از مینٹیننس فار ہیومن بینگ ہیومن. یعنی انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری مینٹیننس کے لیے ضروری ہے. اور یہ چیزیں ہم جتنی اپنی زندگی میں لائیں گے اتنا نیگیٹیوٹی سے دور ہوتے جائیں گے. اور یہ ایک آرٹ آف ڈائیورجنس بھی سیکھ لیں. اس میں دو فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک ہیومن فیکٹر ہے اور دوسرا ڈیوائن فیکٹر. جیسے میں نے وہی کا بات پہلے کی ہے، آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہو جاتا ہے، آپ کوئی بھی اسٹیمولیشن آپ کو ہوتی ہے، یہ انسان کی ایک اپنی مزاج کی وجہ سے ہیومن فیکٹرز ہیں اور نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے. ریلیشن شپس میں بھی ٹاکسیسٹی ہوتی ہے، کئی دفعہ انوائرمنٹ میں ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس پہ ریئیکٹیو نہیں سوچنا، آپ نے ڈائیورج کرنا ہے اور ڈائیورج کر کے اپنے ذہن کو اللہ کے کلام کی طرف لے کے جانا ہے. اور وہ میں نے آپ کو جیسے مختلف اگزامپلس دی ہیں، اور آپ جب ان باتوں کو سوچتے ہیں اور قرآن کی آیات کو اپنے سامنے سچا پاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تعملون. ٹھیک ہے، آپ کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور یہ آیت اتنی خوبصورت ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگا تھا واقعہ عفق میں تو وہ اپنے گھر چلی گئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار کی تھی. تو وہ اپنے گھر میں یعنی اپنے والد کے گھر میں انہوں نے 1 مہینے سٹے کیا. جب 1 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے یعنی، اور حضرت عائشہ جو تھی وہ ان سے دور کچھ فاصلے پہ بیٹھی تھی، تو وہاں پر انہوں نے اس آیت کو پڑھا تھا، یعنی فصبر جمیل، کہ میں تو صبر جمیل کروں گی، واللہ المستعان علی ما تصفون. اور یہ آیت پڑھ کے وہ خاموش ہو گئی تھی، اور حالانکہ ان کی والدہ ان کو کہہ رہی تھی کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب واقعہ کی آیات نازل کی تھی اور ان کو بری الذمہ کر دیا تھا اس الزام سے، تو انہوں نے پھر اللہ ہی کا شکر ادا کیا تھا. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ ہی ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون. بعض اوقات کوئی بہت ہی غلط بات آپ کے بارے میں کرا ہوتا ہے جو آپ نے بالکل نہیں کی ہوتی ہے اور وہ اس کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا.
اس صورت میں بھی واللہ المستعان. اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جا رہی تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب تھے نا ان کے، لیکن نہیں جا رہی تھی کیونکہ ان کو سارا بھروسہ اس وقت بھی اللہ پر تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کو ایسے نازل کیا کہ رہتی دنیا تک ہر کوئی ان آیات کو پڑھ کے حضرت عائشہ کی پاکیزگی کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ ویلیڈیٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈونٹ اپروچ سینیریوز آئیڈیلسٹیکلی. آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز ویسے نہیں ہے کہ جیسے کہ اب یہ نیوٹن کے لا کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف گرتی ہے، گریوٹی ہے، یہ ایک نیوٹن لا تو ہو سکتا ہے، لیکن زندگی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آئیڈیل سچویشن میں ہو جیسی ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ دنیا آئیڈیل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، ہماری کریشن، ہمارا پیدا ہونا، ہمارا اس دنیا کا امتحان کو امتحان سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہماری جو تخلیق کی ہے وہ عبادت کے لیے کی ہے، اور ہمیں اپنے غلطیوں اور گناہوں پر استغفار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے دنیا میں ہمارے لیے آئیڈیل اس طرح نہیں ہے کہ یہ ہم جنت میں ہیں، کیونکہ دنیا دنیا ہے، ٹیسٹ کی جگہ پر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئیڈیل شادی ہو جائے، آئیڈیل ہسبینڈ ہو جائے، آئیڈیل گھر ہو جائے، ڈریم ہاؤس ہو، ڈریم ویکیشنز ہو، ڈریم ہسبینڈ ہو، اور ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ ایلوژنز کی جگہ ہے، یہ متاع الغرور ہے. ہمیں اصل میں اس جنت کی کوشش کرنی ہے جو کل کو جا کر اس دنیا سے اللہ ہمیں دے گا. اور اس میں آپ دیکھیں یہ حدیث جو ہے آپ حضرت حنظلہ اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہے تو اس کو وہاں پر ایمان بڑھتا ہے، اور جب وہاں سے ہٹ آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ باتیں بھی بھول گئے. تو حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں. آپ دیکھیں صحابہ کا کہ کیا لیول آف سینسٹائزیشن تھا یا ایکچولائزیشن تھا، کیونکہ وہ ہیل فائر سے ڈرتے تھے اور وہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے. اس لیے دنیا کی بھیڑ بھاڑ میں وہ اپنے آپ کے ایمان کا ٹیسٹ کرتے تھے کہ کہیں ہمیں ہمارا ایمان تو نہیں ختم ہو گیا یا کم ہو گیا یا ہم منافقت کی طرف چلے گئے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تم میری مجلس میں آ کر ہوتے ہو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں اس دنیا میں. تو دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ریممبر اٹ ڈز ناٹ مین at all that ideal thinking is not possible. Actually ideal thinking is possible but not ideal achieving. یعنی حالات اچھے ہو نہ ہوں خیالات اچھے رکھنے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. احسان اور ایکسلنس کے لیول پہ ہم نے محسن بننا ہے، اور یہ ہم بنتے ہی تب ہیں جب ہمارے خیالات آئیڈیل تھنکنگ ہوتی ہے. یعنی ہم اللہ کے بارے میں توکل کریں، پازیٹیو تھنکنگ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، لوگوں کی نیگیٹیوٹی سے ہم اپنے آپ کو نیگیٹو بھی نہ ہونے دیں، اور لوگوں کے بارے میں بھی نیگیٹو نہ سوچیں. اوائڈ دیم، اگنور دیم اینڈ لیٹ دیم ڈو جو وہ کر رہے ہیں، اور ان کے لیے دعا کر دیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں، اگر کوشش میں وہ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کرتے تو ان سے اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا، اور یہ سفر ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا. تو اپنے آپ کو کبھی بھی يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اور یہ اللہ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا، اور ہمیں اس دعوت کے کام کو کرنے کا کہا. اور جب ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا مسافر بنائے گا. ڈونٹ انٹروین فیکٹ اینڈ انٹرپریٹیشنز. کبھی بھی اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكون أبانا لفي ضلاله قوما مبين. ٹھیک ہے، کبھی بھی دوسروں کو جج نہیں کرنا، اور کبھی بھی ریزلٹس کی بیس پہ فیصلے نہیں کرنے. آپ یاد رکھیے کہ a common saying that all well when ends well is not a universal truth. Never judge a plan of action, decision or work through its results or percentage of success. کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نہ ہوں، اور وہ حضرت نوح والی بات آئی گئی. Story of Noah is very thought provoking in this regard. 950 سال تبلیغ کی اور صرف 80 لوگ اسلام لائے تھے، مسلمان تھے، لیکن پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوئے تھے. تو ہمیشہ یاد رکھیں ہم نے پروڈکٹیو رہنا ہے، اپنا کام کرتے رہنا ہے، اور اس بات پہ بھروسہ اسٹیپنگ بیک از ناٹ آلویز اے ڈیفیٹ.
हुदैबिया इज अ ग्लेरिंग एग्जांपल, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, 9 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया था कि तुम ही कामयाब होगे और तुम्हें ये फतह मिलकर रहेगी। और ये बात है कि हैविंग पेड फॉर अ मूवी इज नॉट अ रीजन टू से थ्रू अ बैड वन। ये नहीं है कि टिकट ले लिया है तो बुरी फिल्म देखकर ही रहूंगा, आप कॉन्सिक्वेंसेस को बदल सकते हैं अपने फैसले को बदलकर, ठीक है। इंसेंटिव्स आर इंपॉर्टेंट, और खास तौर पे कुरान और अहादीस खुद इंसेंटिव्स है, क्योंकि रिवॉर्ड और इनाम और जिंदगी की कामयाबियों की तरफ इंसान को समझ आती है कि ये जो नजर आ रहा है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। वह आसान तकराहु शय्युम व हुवा खैरुल लकुम, उम्मीद है कि जिस चीज को तुम अपने लिए बुरा समझते हो उसी में तुम्हारे लिए खैर हो। तो अल्लाह ताला जो है वो इंसान को जब वैसी सोच दे देता है तो वो परेशान नहीं होता। फॉरगेट द पास्ट, जो हो चुका सो हो चुका, जो आज है उसी में जीना है, और फ्यूचर का कोई खौफ ना लाएं, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमारा काम ये है कि हम इस लम्हे में जिए। इस लेक्चर में इस वक्त जो मैं कर रही हूँ, इसकी नीयत, इसका अमल, इसका एक्शन अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उसकी रजामंदी के लिए करना है, और इखलास नीयत से करके जो भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह उतना ही माइंडफुल होते जाएंगे, ठीक है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। लेक्चर पूरे 10 बजे खत्म हो रहा है, लेकिन अगर कोई बात, कोई चीज आप शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बाजी हम ले लें कुछ कमेंट्स, जी हम कुछ कमेंट्स ले लें हाँ, फिर अगर ले ले प्लीज ले ले। चल, जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज कर लें। जी आतिफा अरशद अपना माइक अनम्यूट करें। जो सेशन काफी अच्छा सेशन था, और मैं बस के कुछ छोटे से वो रिफ्लेक्शन था मेरा जो मैं करना चाह रही थी। तो हमें ना जब भी इस्लाम के बारे में कुछ पता था, जैसे मैं भी से सबा पहले आप बोल दो, मुझे आवाज नहीं आ रही इनकी। बाजी मैं भी यही कहने लगी थी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मेरी नहीं आ रही क्लियर? अजी आपकी आ रही है, उनकी नहीं आ रही। हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया उनकी बात का, उनसे कहें यहाँ लिख दें। हाँ जी, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी सही है, ठीक है। उम्मे एमन। अस्सलाम सदफ, वालेकुम बाजी। हाँ सदफ है कोई, वो कह रही है मैंने मिस कर दिया, तो प्लीज आप भी यूट्यूब पे ये सुन सकती हैं सेशन इंशाल्लाह। जी प्लीज बोलिए, आपका सवाल क्या है? जी बाजी, बस मुझे ये पूछना है कि हम कुछ लोगों से ना बहुत ज्यादा डर जाते हैं, यानी हमें डर लगता है ना कि हमें इनसे नुकसान हो जाएगा या कुछ भी, कोई भी इवल थॉट आ जाती है, तो बाजी उसमें हम तवक्कुल को खो देते हैं और पैनिक हो जाते हैं जी इतने कि मेंटल हेल्थ भी जाती है और फिजिकली भी। और आहिस्ता आहिस्ता आप मतलब आपके लिए ना वो एक ऐसा बन जाता है जैसे पता नहीं क्या है, कि नाम सुनते ही आप ना इतने फियरफुल और पैनिक और एंजाइटी। तो ऐसा इसका कोई प्लीज हल बता दें, क्योंकि हाँ मिलना जुलना तो है, छोड़ तो नहीं सकते अब, जाहिर है। ठीक है बाजी, बस हाँ, यही सवाल। इसका हल यही होता है। देखो मेरी बात सुनो, इसमें ये होता है कि अगर किसी से इतना डरने लग गए हैं ना तो कोई बात नहीं, कुछ अरसे के लिए अगर आप उसको मुकम्मल अवॉइड करें, अगर उसको मुकम्मल अवॉइड करें तो ये जी वाली बात आप कर सकते हैं। लेकिन जी इंशाल्लाह विद द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप पहले मैं आपको कुछ ये, जैसे मैंने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई हैं, जैसे मैंने जी आपको ये बताया है कि आपने कैसे कैसे अपनी जर्नलिंग डायरी पे लिखना है, नोट्स बनाने हैं, आपकी जिंदगी में जो ट्रॉमास गुजरे हैं। जैसे अभी कई पेरेंट्स इतने सख्त होते हैं, उन्होंने बच्चों पे बहुत जुल्म किया होता है, तो बच्चे वो सारी चीजें अपने अंदर दबा के बैठे होते हैं। अब उनको जिंदगी में कहीं पर कोई ऐसा बंदा मिलता है जो सख्ती करता है, उनको वो सारा ट्रॉमा याद आ जाता है और वो मुसलसल उसी तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जो वालदैन ने उस पर कोई सख्ती की होती है। तो ये जो चीज होती है ना, कि अगर किसी बंदे का इस तरह का डर बैठ गया है तो उस डर को आपने निकालना है इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। जब आप ये कुछ एक्सरसाइजेस, डायरी, जर्नलिंग, और उसके ऊपर आपने अपने ट्रॉमास भी लिखे कि मेरे साथ ये या किस वजह से आपका डर आया है, तो फिर इंशाल्लाह आप देखना कि आप उसको फोकस करके जब डीप ब्रीथिंग करेंगी और जर्नलिंग करेंगी तो आपकी ये चीजें जो होगी ना वो निकलती जाएंगी। और आपको इंशाल्लाह बहुत सारे पॉइंट्स और भी मैं बताऊंगी कि नेगेटिविटी का ये कैसे निकालना है, मुझे याद कराना अगले सेशंस में, क्योंकि मेरे आपके साथ अब आएंगे आगे सेशंस जून या जुलाई में, तो उसमें मैं आप लोगों को हेल्प आउट करूंगी फर्दर इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई? जी अगर कोई और पूछना चाहता है तो टाइम जी है आपके पास, आप पूछ लीजिए। मेरा ख्याल है बाजी काफ़ी
جو ہے وہ ہمارے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ اس سیشن کی ہمیں کافی زیادہ ضرورت تھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی ہم یہ آبزرو کریں گے اور ہم جون کا بہت شدت سے انتظار کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہمارے نئے سیشن میں، کیونکہ یہ 2 سیشنز بہت بہت اچھے رہے. الحمدللہ بہت سیکھا ہے اس ٹھیک سے. ہے انشاءاللہ. چلیں جی بس پھر ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم ملیں گے. آج کے سیشن کے لیے اگر کوئی بھی کمنٹ لکھنا چاہتے ہو تو لکھ دو، کوئی ریفلیکشن دینا چاہتے ہو تو لکھ دو، تاکہ وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی مسئلوں کو انشاءاللہ فردر بھی حل کریں گے انشاءاللہ. السلام انشاءاللہ علیکم. ضرور ملیں گے. ٹھیک ہے جی. میں چاہوں گی کہ الحمدللہ بہت اچھا لگا. جی مطلب بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن ملی، کیونکہ ہاؤس ہولڈ میں انسان اتنا بزی ہوتا ہے نا کہ اپنی سیلف کے لیے واقعی سوچ بالکل ہم ختم کر بیٹھے ہوتے ہیں. بس تھرو آؤٹ سراؤنڈنگ میں فیملی، گھر بار، بچے، اسی میں بزی رہتے ہیں. تو ایک جی بہت خوبصورت طریقے سے آپ کی بات سن کے تو ایک وہ کہتے ہیں ریفریشنگ فیل آئی کہ بھئی ہاں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم بھی ایک ایگزسٹنگ چیز ہے، لیونگ پرسنز ہیں. الحمدللہ اور تھینک یو سو الحمدللہ. مچ ہمیں ڈائریکٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو لاسٹ ابھی آپ سے کویسچن پوچھا میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. بس لائف میں ایک سچویشن ایسی آئی تھا کہ یہ سمجھے کہ میں بھی ایک سچویشن کے بارے میں اس چیز سے گزری. انتہائی زیادہ ڈر کے بہت عجیب سی سچویشن ہو جانی نا، مطلب بس اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ہیلپ کی. ایک بہت پیاری پرسن مجھے ملی جنہوں نے سمجھایا کہ ایک دفعہ ذہن میں سوچے کہ کیا ہو جائے گا، لائک کہ وہ کیا کر دیں گے، ٹھیک ہے میکسیمم کیا بھی کر دیں گے. تو وہ سوچنے میں کوئی جواب ہی نہ ملا اپنے آپ کو، بس ایک ڈر 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 تھا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ریلیکسیشن آئی. تو جو بہن جو بھی کویسچن پوچھ رہی تھی، میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس بھی ریلیشن یا جس بھی پرسن سے آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے، آپ ایک دفعہ سوچیں کہ جو بھی ہمارا ایشو ہے میکسیمم کیا ہو جائے گا. اور اس ایشو کو سوچتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرا ہر معاملہ آپ کے سپرد ہے. آپ دیکھے گا انشاءاللہ اس پرسن کا جو خوف ہے نا وہ کم ہو کے اللہ کی طرف محبت بڑھ جائے گی. یہ پریکٹیکل بات ہے. یہ تھوڑا سا میں گائیڈ کرنا چاہ رہی تھی. آئی ہوپ کہ ان کے لیے بھی جزاک ہیلپ اللہ فل ہو. جزاک اللہ. بالکل جی. میں بلکہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، بلکہ سبا مجھے بھی اس گروپ میں کہیں پہ تم لوگوں کا جو بھی ہے اس میں مجھے ایڈ کرو تاکہ میں دیکھوں کہ ان سب کے کیا ایشوز ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو میرے خیال میں واٹس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے شاید، تو اس میں جی کر لوں. مجھے بھی دیکھتی ہوں میں اگر کوئی اس طرح سے چیزیں ہمیں ہیلپ آؤٹ لوگوں کی کر سکیں جو ان کے ٹھیک. مسئلے ہیں تو. اور اس میں پھر بندہ دیکھ لیتا ہے، 1 to 1 کاؤنسلنگ پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال کیونکہ یہ مجھے یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اب نیند کا پیٹرن، میجورٹی نے یہی کہا ہے کہ نیند اچھی نہیں ہے، اور اس چیز سے مجھے کافی وہ ہوا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے پھر ان لوگوں کے لیے مینٹل ہیلتھ خاص طور پہ. الحمدللہ سیشن پسند آیا آپ لوگوں کو، اور اللہ کرے ہم سب اس پہ عمل کریں. بات عمل کی ہے اور اللہ اس عمل کو قبول کر کے ہمیں قبولیت کے درجے پہ لے جائے. آمین. چلیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں ایک اور بات رہے گی میری، چونکہ ذوالحجہ آئے گا نا، ابھی آج کل ذوالحجہ کی فضیلت. اور باجی آئی لو یو، آئی لو یو ٹو ام ایمن، فار دا سیک آف اللہ انشاءاللہ. اچھا اس میں نا ایک بات میری سمجھیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ اب ذوالحجہ آئے گا، بہت زیادہ اس چیز پہ ہم لوگ اب وہ کر رہے ہوتے ہیں، روزے، نمازیں، شیئرنگ. ہاں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو دل کی حالت ہے نا وہ ان 10 دنوں میں ویسی ہو جائے جیسے وہ چاہتا ہے تو بات بنے گی. اور دل کی حالت، دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو ان 10 دنوں میں دل کی کیفیات ویسی ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے، اور وہ شروع ہوگا ہماری سوچ سے. تو سوچ جتنی پازیٹیو کر لیں گے، جتنی ڈیوائن نالج پہ سوچ کو لے جائیں گے انشاءاللہ، جتنا نیورو پلاسٹیسٹی توکل پر ہو جائے گی، آپ دیکھیں اتنا اتنا اجر زیادہ ہے. اور دل جب ایمان کی حالت میں میکسیمم ہوگا تو پھر 10 دنوں کا اجر دیکھیں کہاں پہنچ جائے گا. تو ہم سب کو اس طرح سے ان 10 ذوالحجہ کے دنوں کو بھی سوچنا ہے کہ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ پہ جتنا کام کر سکتے ہیں کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں ایمان بڑھنے سے اجر بھی بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.